اللہ مجھے جس نے آ کر دلاسا دیا علی بادشاہ اب علی کے ساتھ بولنے میں آپ کو کس چیز نے منع کیا ہوا ہے کہ ذکر علی اتنے فضائل سے ہو رہے ہیں اور چپ کر کے یا تو نظم یاد کر رہے ہیں یا بے نیازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. اور یہ آپ کا اعزاز ہے خدا کی قسم. کسی کو یہ عزت مقام آل محمد نے اللہ نے نہیں دیا کہ ایک دفعہ علی کا نام لو ختم قرآن کا ثواب لے لو. یہ سمندر ہیں آپ کے لیے، رحمت کے سمندر. یہاں بیٹھ کے پیاسے نہ رہا کرو. ہم بھولتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آپ عبادت میں مسلسل ساتھ چلیں. ہو گئے سارے سب اعمال مکمل، تل گئے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. تل گئے سارے اعمال، اب بہترین ہو کے جنت کی طرف جا رہے ہیں. نمازیں پوری، حج پورے مکمل، دروازے جنت میں پہنچے کہ آواز آ گئی واقفوہم انہم مسئولون. روکو ان کو بھی سوال رہتا ہے. رک جائیں گے. اب فرشتے پوچھیں گے اب اور کون سا سوال رہتا ہے؟ ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ دے کے آ رہے ہیں، مکمل حساب ہو گیا، کوئی حرام کھایا نہیں، اب تو حق ہے ہم جنت کی طرف جائیں، اب کون سا باقی سوال ہے؟ تو فرشتے دے کر کہیں گے یہ فرمان رحمان کا آ گیا ہے، ذرا ان کو روکو، ذرا ان سے پوچھو. یہ فرمان رحمان کا آ گیا ہے، ذرا ان کو روکو، ذرا ان سے پوچھو کہ دل میں میرے مرتضیٰ کی ولا ہے، کہ دل میں میرے مرتضیٰ کی ولا ہے. علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے، زمین سے فلک تک یہی ایک صدا ہے. علی بادشاہ ہے، علی بادشاہ ہے. کاش علی کی عظمت لوگ ویسے مان لیتے جیسے اللہ نے ان کو عطا کی تھی. اگر علی کو علی مان لیتے، علی کی بیٹیاں بازار نہ جاتی. علی کو علی مان لیتے، علی کی بیٹیاں بازار نہ جاتی. آج 5 محرم ہے. بطول کا چاند 2 سے آیا ہے کربلا کے میدان میں. 3 دن ہو گئے. ہر طرف سے 22 ملکوں کے بدماشوں کو یزید نے بلایا تھا. 22 ملکوں کی مدد کے لیے، یعنی مارنا ہے صرف 72 نفوس کو. اور ان میں بھی 6 ماہ کے بچے بھی ہیں، 4 سال کے بچے بھی ہیں، 7 سال کے بچے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، نہتے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں. ان کے قریب کوئی ہے بھی نہیں. لیکن 22 ملکوں سے فوجیں لشکر آ رہے ہیں اولاد رسول کو ذبح کرنے کے لیے. جب بی بی نے دیکھا نا علی کی بیٹی نے کہ ہر طرف سے آنا شروع ہو گئے، کوئی 4000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، کوئی 7000 کا لے کے آ رہا ہے. اس وقت 5 یا 6 تھی. علی کی بیٹی اپنے بھائی کے پاس آئی، ایسا سے کہا حسین
یہ جو سارے لوگ آ رہے ہیں سارے تیرے مارنے کے لیے آ رہے ہیں؟ بطول کو چاند نے ایسا سے کہا ہاں میری ماں جائی یہ سارے میرے مارنے والے ہیں۔ پھر کہتے تھے کسی کو تو بھی بلا لے، تو بھی کسی کو مددگار کے اپنی مدد کے لیے بلا، مطلب میرا کون رہ گیا جس کو میں بلاؤں؟ کیونکہ میں نے سنا کوفے میں تیرا ایک بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر، تو اس کو خط لے شاید آ جائے۔ بطول کے سامنے جملہ کا ہے بہن اس وقت میں غریب ہو گیا ہوں، وہ امیر ہے، میں پردیس میں ہوں، وہ وطن میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے بے نیازی چکرے۔ پھر کہتے کہ مشورہ دیتی ہوں خط تو لکھ دے، نیچے 10 خط میں کر دیتی ہوں، مجھے امید ہے حبیب آ جائے گا۔ مولا کو مشورہ پسند آیا، خط لکھا۔ ہمیشہ عرب کا دوست آخر میں لکھتے تھے حسین ابن علی، یعنی باپ کے نام سے لکھتے تھے۔ مولا حسین لکھا حسین ابن فاطمہ الزہرا، وہ حسین جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے وہ خط لکھ رہا ہے الی حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ خط لکھنے کے بعد بی بی نے نیچے 10 خط کیے، کاتب خط دیا، یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا کوفے پہنچا۔ تاریخ کہتے ہیں اس وقت کھانا لگا تھا، بیٹھے تھے میاں بیوی کھانے کے لیے کہ بیوی کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ حبیب کہہ رہا تھا کیوں نہیں کھاتی، کھانا کھا سامنے پڑا ہے۔ دیکھ کہتے میرا دل بجھ گیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حسین کا قاصد ہمارے قریب پہنچ چکا ہے، حسین کا قاصد جیسے آ چکا ہو۔ کہتے وہ تو کہہ رہے، کہتے کل رات میں نے خواب میں رسول میرے حسین کا قاصد ہے، حبیب کو روکنا نہ، میں انتظار کر رہی ہوں، لگتا ہے حسین کا قاصد آ گیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تک الباب ہوا، ابھی باہر گیا دیکھا تو میرا حسین کا قاصد ہے، کہا یہ خط لایا ہوں حسین کا، کہا کہاں ہے حسین کا؟ کربلا کے مزاج کی جگہ تو نہیں ہے، کربلا تو بہت مارو بند ہے، قاتل نگری ہے۔ کہا اتنا وقت تو میرے پاس نہیں، میں بیٹھ کھانا کھا پانی پی کا، میں پانی نہیں پیتا کھانا نہیں کھاتا، تیرے پاس بیٹھ جاؤں، ہو سکتے مجھے دیر ہو جائے اور پور کہیں چلا نہ جائے، میں جاتا ہوں۔ خط دیا۔ اب حبیب پر نگرانی تھی ابن زیاد کی، کیونکہ اہم بندہ تھا۔ اس نے نوکر کو کہا میرا گھوڑا رات کو باہر لے چل، فلاں درختوں کے جھنڈ میں رہنا، میں رات کو اس کی طرح پہنچوں گا۔ یہ رات کو نکلا، وہاں پہنچا، نوکر نے گھوڑا پیش کیا، یہ بیٹھا جانے کے لیے تو نوکر کا ہاتھ پاؤں میں آیا، کہا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں نے تجھے آزاد کیا، تو میری مدد کی ہے، میں نے تجھے آزاد کیا، جا رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر کہتے اچھا اب تک میں تیری خدمت کرتا رہا، اب حسین کی نوکری کا وقت ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ سعادت تو حاصل کرنا چاہتا ہے، میں جا کے حسین کے غلاموں کی غلامی کروں گا، میں یہاں نہیں رکتا، مجھے ساتھ بے شک گھوڑے پہ نہ بٹھا، میں ساتھ دوڑتا ہوا ہو جاؤں گا، میں بطول کے بیٹے کی مدد تو پہنچتا ہوں۔ یہ پہنچے وہاں، جا کے حبیب نے سلام کیا، یہ خبر پہنچی خیمے حبیب آ گیا ہے۔ ابھی حسین کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اندر سے ایک بچہ آیا، حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہے ہیں، حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ بیٹے کو بھی یہ ساتھ لے کر گیا، تجھے علی کی بیٹی، منہ پہ ماتم کر کے کہا اتنی غریب ہو گئی ہے، غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے، اس قدر غریب ہو گئی ہے، غلاموں کو سلام دے رہی ہے۔ ثانیہ زہرا کا مولا مجھے اجازت دیتے ہیں، میں خیمے کے دروازے پہ آنکھیں بند کر کے جاتا ہوں، میں آپ کی بہن سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تو اس قابل ہے، تو میرے نانے کا وقت کا ہمارا صحابی ہے، 90 سال تیری عمر ہے، میں تیری شخصیت جانتا ہوں، تیری شرافت سے آگاہ ہوں، تو آنکھیں بند کر کے جا، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ گیا، جا کے کھڑا ہو گیا خیمے کے دروازے پہ، آنکھیں بند ہیں، روتا ہوا کہہ رہے علی کی بیٹی اتنی مشکل بن گئی تھی، مجھے بتا دیتی میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آتا، وہ آگے تیری خدمت کرتی، تیری کنیزی میں رہتی، مجھے نہیں پتا تھا اتنے غریب ہو گئے ہو۔ میدان شروع ہوا، انہوں نے کہا حبیب تو ہے تو بہت ضعیف، اس نے کپڑا اتارا، یوں کمر کے ساتھ باندھ کے اس طرح سیدھا ہوا، دیکھا حسین دیکھ اب میں جوان ہو گیا ہوں نا، تو میری جنگ دیکھنا، میں جوانوں سے زیادہ جنگ کروں گا۔ 60 ایک حملے میں مارا، 20 اور مارے، 30 اور مارے، 110 یزیدیوں کو فاصلے جہنم کیا۔ پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا،
جب پوچھا گیا بیٹے کو پہلے کیوں دیتے ہیں، کہتے ہو سکتا ہے لشکروں کو دیکھا میرا بیٹا گھبرا جائے، میں چاہتا ہوں منزل پہ مجھ سے پہلے پہنچے۔ جب بیٹا اترا ہے نا زمین سے، آخری جملہ پر اترا ہے زمین سے، اور اس نے آواز دی یا بتا ادرکنی، بابا میری مدد کو پہنچ۔ حبیب ضعیف تھا، روتا ہوا باپ بیٹے کی طرف بڑھا، لیکن جا کے جب دیکھا تو بیٹے کا سر حسین کی جھولی میں تھا۔ مولا حسین خون بھی صاف کر رہے تھے اور اس کو دعا بھی دے رہے تھے۔ جب حبیب پہنچا ہاتھ باندھ کے کہتے مولا یہ بیٹا میرا ہے، لاش مجھے دو۔ نے بڑی مہربانی کی، تڑپ کر حسین نے کہا حبیب جوان بیٹوں کی لاشیں باپ نہیں اٹھاتے، باپ سے نہیں اٹھائی جاتی جوان بیٹے کی لاش۔ میں کہتا ہوں مولا تھوڑی دیر پہلے حبیب کو روک رہے تھے، اب مجبوری کیا بن گئی تھی، اکبر کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور کہتے ہیں اکبر تھوڑی دیر سانسوں کو روک لے، میں بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا زندہ لے کر آؤں گا۔ آگے ہیں آگے ہیں آئیں لے آئیں بسم اللہ آئیں، میں تو کہا تھا کہ آ جائیں اشارے سے کہ ابھی آپ پڑھے